بلکہ وہی ایک طریقے سے اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. ایک اسپیشل گیسٹ تھے جو کہ یونائٹڈ نیشنز UNGA میں ہوا ہیڈ کوارٹر میں وہاں پر. لیکن ہم بات کا آغاز کریں گے, ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایلون مسک سے ہی بات سٹارٹ کرتے ہیں. ایلون مسک کی PM مودی سے ملاقات ہوئی ہے کوئی تقریباً 40 منٹس کی, اور اس میں انہوں نے وہ کیا انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ پلانس بھی بتائے ہیں, انڈیا میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انکریڈبلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی فیوچر آف انڈیا, اٹ ہیز مور پرومس دین اینی لارج کنٹری ان دی ورلڈ. انہوں نے اپنے منصوبے کو متعلق جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. انڈیا از گریٹ فار سولر. انہوں نے سولر پہ بہت زیادہ زور دیا. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں جس طریقے سے سولر کا استعمال ہو سکتا ہے شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے کچھ انہوں نے ٹیکنیکلٹیز بھی بتائیں, کیا ریزنس ہیں, کیا لاجکس ہیں وہ بھی بتائیں, اور انہوں نے کیوں ڈویبل ہے یہ اس جگہ پر یہ بھی بتایا. اچھا, پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ, اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ انکلوڈ اسٹیشنری بیٹری پیکس اینڈ الیکٹرک وہیکلس. اب جب ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کرتے ہیں تو ٹیسلا کا تو پہلے سے ان کا بہت پلان تھا کہ وہ انڈیا میں ٹیسلا لے جانا چاہتے ہیں, گاڑیاں, الیکٹرک کارز. لیکن اس وقت انڈیا ایسا نہیں چاہتا تھا. انڈیا چاہتا تھا, لیکن جو اس طرف سے خبریں آئی تھیں اور بات چیت چلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی کنڈیشنز پر ایسا چاہتے تھے. یعنی ایلون جس طرح پوری دنیا میں اپنے اس پہ کرتے ہیں تمام پلانز اور کنٹریز میں اپنی پروڈکٹس پہنچاتے ہیں, تو انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر انڈیا نہیں چاہتا تھا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے ہمسایہ ملک جو پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس میں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کروا رہے ہیں, صرف یہی نہیں کر رہے. جبکہ جو ٹیسلا کی طرف سے تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں پر گاڑیاں دی جائیں, یہ جو الیکٹرک کار ہے وہاں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہیں پر آ کر گاڑیاں بنائی جائیں, اور ان کو ایک طریقے سے یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر بہرحال اگر ابھی بھی وہ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ پھر اب بات چیت ہوگی تو پتہ چلے گا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا ول بی پرومسنگ مارکیٹ فار ٹیسلا, اور پھر ایلون نے یہ کہا کہ ہی از کین آن امپروونگ انڈیاز انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, اور انہوں نے کہا کہ ہی ہوپس ٹو برنگ اسپیس ایکس اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ٹو دی ساؤتھ ایشین کنٹری. اور پھر بات کی کہ کیسے انٹرنیٹ کہاں کہاں پہنچایا جا سکتا ہے, دور دراز گاؤں تک انکریڈیبلی ہیلپ فل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مودی نے ان کو انوائٹ کیا, ایلون کو مودی نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ انڈیا وزٹ کریں, اور انہوں نے کہا کہ ایز سون ایز پاسبل وہ انڈیا جانا چاہیں گے. تو بھائی کمال ہے, کیا بات ہے. ایسا کریں ایلون صاحب کے ادھر سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ذرا ادھر بھی ایک چکر لگا لیں. ٹھیک ہے, وہ ادھر کیا کرنے آئیں گے بندہ پوچھے, ہم سے ملنے آئیں گے. ان کو بے شک یہ پتا ہو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ان کی ہیوج فین موجود ہے, لیکن ان کے فین تو پوری دنیا میں موجود ہیں, وہ اس لیے تو ملنے نہیں آئیں گے. وہ تو اس لیے ملنے آئیں گے کہ جب یہاں پر وہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں گے. تو ہمارے تو جو حالات ہیں اس وقت تو آپ سوچ ہی رہے ہیں ہم کہاں کیٹر کر سکتے ہیں ایلون کو. لیکن پھر بھی یہاں پر ایلون کے حوالے سے کافی جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہے وہ چل رہی ہے, بلکہ اس کو تو ایکسیپٹ بھی کیا پاکستان نے, اور پاکستان میں ان کا منصوبہ چل بھی رہا ہے. لیکن وزٹ کی بات جو ہے وہ دیکھیں شاید کبھی ایسا ہو جائے. تو بڑھتے ہیں وزٹ کی کچھ اور ڈیٹیلز کی طرف. ایئرپورٹ پر بہت ہیوج وارم ویلکم کیا گیا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کو, ان کے ہی لوگوں کی طرف سے. وہاں پر انڈینس موجود تھے جو اپنے ایک کلچرل اٹائر میں تھے, ڈانس بھی ہوا, گانے بھی گائے گئے, آٹوگراف لیے گئے. سب پکچرز اور ویڈیوز دنیا بھر کے میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں, اور بہت کمال طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا. یہ ہم پہلے ہی جانتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم اس کے اوپر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں, اور جب سے اس وزٹ کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ تو ان کے جتنی بڑی تعداد, اس پہ تو اب گارڈین سے لے کر اور کہاں کہاں تک ہر جگہ پر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈائسپورا جو انڈیا نے وہاں پر سب سے بڑی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے اس وقت, ٹائم میگزین کی میں نے آپ کو رپورٹ, دی اکانومسٹ کی میں نے آپ کو رپورٹ بتائی کیا کیا کچھ چھپ چکا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ پہنچے وہاں پر استقبال نہ, وہ تو ہونا ہی تھا. اچھا جی, اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جن جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اس میں ان کی میٹنگز جن سے ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں, ان میں تھاٹ لیڈرز انکلوڈنگ نوبل لاریٹ, اکانومسٹ, آرٹسٹ, سائنٹسٹ, اسکالرز, ہیلتھ ایکسپرٹس اور بے شمار ایسی فیمس اور پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. پرسنالٹیز میں ایسٹرو فزسسٹ نیل ٹائسن, گریمی ایوارڈ وننگ
अमेरिकन सिंगर फल्गुनी शाह, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉल रोमर और अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो, अमेरिकन फिजिशियन नोबेल लॉरिएट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट चंद्रिका टेंडन। फिर अभी तक की डेवलपमेंट्स में एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर स्पीच करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि योगा हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, इट्स ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। योगा इज़ पोर्टेबल एंड इज़ ट्रूली यूनिवर्सल। इस इवेंट में उनके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आमिना जे मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सिस्बा कोरसी और रुचिका कंबोज साथ थे। तो इंडिया के पीएम के यूएस पहुंचने के बाद से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने रखी हैं जो कि ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं, और सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसकी वजह ये कि अभी तो मेन कोर्स बाकी रहता है क्योंकि अभी तो वाइट हाउस में डिनर है, अभी तो वहाँ पर जो स्पीच होगी उस पर हम देखेंगे, वहाँ पर जो मुलाकातें होंगी, जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाएगा, अभी तो वो होना बाकी है। तो लेकिन ये जो हमने आपको डेवलपमेंट्स बताई हैं ये भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ विजिट्स हो रहे हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे डिटेल में, जिसमें कि अब फ्रांस का दौरा हो रहा है और वहाँ पर कुछ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की जाएगी। जो मुश्किलात हैं हमारी इस वक्त उनको वहाँ पर पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रांस तशरीफ़ लेकर गए हैं और मेरा ख्याल है कि साथ शहरी रहमान भी गई हैं, मेरा ख्याल है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी साथ हैं। तो इस विज़िट में यही यानी कि इन्वेस्टमेंट्स और ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। जैसा कि मैं एक खबर ये देख रही थी कि अब पाकिस्तान को 2035 तक 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की प्लानिंग कर ली गई है। अब ये मंसूबा किस हद तक डुएबल है, क्या किया जाएगा, इसमें क्या डिटेल्स है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। और जो विज़िट्स हो रहे हैं यहाँ से उस पर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें और ये याद रखें कि हम इस वक्त जिस फेज़ में हैं वहाँ पर हमें मदद की ज़रूरत है दूसरों से, जबकि जो हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं तो उनका जो विज़िट हो रहा है दूसरों को, सुपर पावर्स तक को उनकी मदद की ज़रूरत है। फ़र्क जानकर जियो। दोबारा आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग।